شب ہجر قسط نمبر 12۔ بابا صاحب، میں نے کام کے سلسلے میں آج اسلام آباد جانا ہے۔ 1 سے 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلے جاؤ، لیکن جلدی گھر آنا، خالد شاہ نے شیردل کا کندھا تپتپاتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا صاحب، اور شیردل اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی شاید کچن میں موجود تھی۔ اس سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے وہ اپنا سامان اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ شیردل نے اسلام آباد پہنچتے ہی اپنے فلیٹ کی طرف رخ کیا۔ وہاں جا کر اس نے 2 گھنٹے ریسٹ کیا اور جس سے ملنا تھا اسے میسج کر کے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ بنا گارڈز کو لیے اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ قدر کم رش والا کیفے تھا۔ رات کے وقت وہ اوپن ہوتا تھا، اس لیے وہاں ورکر کے علاوہ ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ شیردل اندر کی طرف بڑھ گیا، کیبن بک کروایا اور وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار کرنے کی عادت نہ تھی، لیکن آج اپنا مطلب تھا تو وہ کر رہا تھا۔ 5 منٹ بعد بالاج آتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ بالاج نے آتے ہی سوال کیا۔ ظاہر ہے بات کرنی ہوگی تم سے، تو اس لیے ہی بلاؤں گا، ورنہ تم میری معشوقہ تو ہو نہیں جو ایسے بلاؤں، شیردل نے سڑے ہوئے موڈ سے جواب دیا۔ بیٹھو۔ شیردل کے کہنے پہ بالاج بیٹھ گیا۔ کیا کچھ آرڈر کرنا ہے؟ شیردل کے پوچھنے پہ بالاج نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تو چلو میں بات گھماتا نہیں ہوں، مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا جب بہرام کا قتل ہوا تھا؟ اب بتانے کا کیا فائدہ؟ اس وقت تو مجھ پہ کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اگر آج میری بہن تمہارے گھر نہ ہوتی تو کبھی ملنے نہ آتا، بالاج نے سڑے ہوئے موڈ سے کہا۔ تمہاری بہن ہمیشہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور تمہیں ہمیشہ مجھ سے ملنے آنا پڑے گا۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ شیردل۔ جیسے جو کوئی ثبوت میرے ہاتھ لگے گا میں ماہی کو تم سے چھین لوں گا، بالاج نے عزم سے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، شیردل نے چیلنج والے انداز میں کہا۔ یہ سچ بات ہے، اس دن وہاں میں بھی موجود تھا۔ بہرام صاحب پانی کے مسئلے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ اچانک بہرام صاحب نیچے گرے اور ان کی شرٹ خون خون تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا۔ میں بہرام صاحب کو سنبھال رہا تھا کہ دوسرے قبیلے کے لوگ آ گئے اور انہوں نے شور ڈال دیا۔ پھر بہرام کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرے پسٹل کی گولی کہی اور پھر وہ ڈاکٹر اور تھانے دار دونوں چلے گئے۔ ان کی پروموشن ہو گئی۔ یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ پہ ہوئی۔ جس نے بھی قتل کیا تھا بہت ہی شاطر دماغ تھا، وہ پہلے سے سب کچھ ارینج کر چکا تھا۔ تمہیں کس پہ شک ہے؟ شیردل کے اگلے سوال پہ بالاج نے نظر اوپر اٹھائی۔ مجھے کسی پہ شک نہیں۔ اور آپ کو؟ یار بہرام کی کسی کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہ تھی اور اس کی تو سب سے بنتی تھی۔ علاقے والے تو یہ چاہتے تھے کہ میری جگہ پہ وہ سرپنچ بنے اور نہ کوئی بری عادت سامنے تھی۔ گل بھابھی کے ساتھ بھی صحیح تھے، پہلے ایک دم بہرام کی موت اور پھر گل کا غائب ہو جانا۔ مجھے لگتا ہے ان دونوں باتوں کا کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، اگر پھر مدد کی ضرورت ہوگی تو میں رابطہ کر لوں گا، لیکن ایک کام، مجھے اس پولیس آفیسر اور ڈاکٹر کی معلومات نکال دو گے؟ میں خود سنبھال لوں گا۔ اوکے کہہ کر بالاج بنا مصافحہ کیے باہر کی طرف بڑھ گیا اور شیردل وہاں سے سیدھا مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ماہا کے لیے بہت سارے کپڑے لیے، اس کی ضرورت کی چیزیں لی، بہت ساری کاسمیٹک لی اور وہاں سے نکل کے اس کے شوز لیے اور پھر وہ جیولری کے شاپ پہ آ گیا اور اس کے لیے 2 سے 3 سیٹ گولڈ کے لیے اور پھر فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ ماہی سارا دن بور ہو جاتی تھی۔ گھر میں 24 گھنٹے خاموشی ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا اس حویلی پہ کسی اسیب کا سایہ ہے۔ دن کے وقت بھی تنہائی کا عالم ہوتا تھا۔ اب تو گل بھی نہ تھی جو ماہی کو تنگ کرے۔ آشنا بیگم اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور مہرین بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ ماہی نے ہمت کی اور اندر کی
ماہی نے ہمت کی اور اندر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کبھی ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر ایک دم اس میں کہاں سے ہمت ہوئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، مہرین بیگم کی آواز پہ ماہی نے گلے کو تر کیا اور پھر کمرے میں بڑھ گئی۔ جی بیٹا، وہ میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک تھی جو آپ باہر نہیں آئی؟ ماہا کے پوچھنے پہ مہرین بیگم مسکرائی۔ میرے پاس میری بیٹی آ کر بیٹھے تو ماہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے ساتھ بیڈ پہ جا بیٹھی۔ بیٹا، بس طبیعت میں تھوڑی سستی تھی تو اس لیے باہر نہ نکلی۔ تم بور ہو رہی ہوگی؟ جی، کچھ کرنے کو نہیں ہے اور نہ کوئی گھر ہے جس سے بات کروں۔ تو بیٹا تم اپنی بوریت دور کر لو نا۔ کیسے؟ ماہی نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ بچے پیدا کر کے۔ ماہا کے گال سرخ ہو گئے۔ اس کی نظریں جھکی رہ گئی۔ وہ اوپر سر نہ اٹھا سکی۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ مہرین بیگم نے شرارت سے پوچھا۔ میں کچن میں سالاد چولہے پہ رکھ آئی تھی، میں وہ اتارتی آؤں۔ اور پھر ماہی نے وہیں سے دوڑ لگائی۔ فرحان روزانہ گل کو نئے بندے کے حوالے کرتا اور یا فرحان کے دوست فرحان کے فلیٹ آ جاتے۔ وہ نہ صرف فرحان کو پیسے دیتے بلکہ اب تو گل کے لیے بھی گفٹ لاتے۔ گل نے باہر نکلنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ وہ سارا دن سوچوں میں گم پڑی رہتی اور رات کو فرحان جہاں چھوڑتا۔ وہ جینا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہو رہی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی لیکن وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ وہ فرحان کو مارنا چاہتی تھی اور دن رات اسے مارنے کی پلاننگ کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ کمزور تھی۔ پہلے اسے اپنے تعلقات بنانے تھے۔ وہ کمزور عورت نہ تھی، بالکل۔ وہ فرحان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے تعلقات وہاں کے شیخوں سے بنا رہی تھی۔ پہلے وہ روتی چیختی تھی لیکن اب ان کا دل دہلانے لگی۔